دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک گروپ کو شیعہ کہا جاتا ہے تو دوسرے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا گروپ پوری دنیا کی آبادی کا 80% ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان لگ بھگ 20% ہیں۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلموں کے ہی ہیں، مگر دوسری طرف عراق، ایران، یمن اور اس جیسے کچھ دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی ہیں۔ پرٹیکولرلی اگر بات کروں ہمارے پیارے دیش بھارت کی تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس کا لگ بھگ 86 سے 87% سنی مسلم ہیں، جبکہ صرف اور صرف 13 سے 14% ہی شیعہ مسلمان ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز لاجیکلی بھی پاسبل نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سنی گروپ کے عام لوگوں کے بیچ میں بھی آپ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری افواہیں نظر آئیں گی کہ جن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں مگر ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سننے میں ہی فنی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو اگر ان دونوں گروپس کے بیچ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فرق نہیں بہت زیادہ فرق ہے، اور فرق کے ساتھ ہی یعنی فرق کی وجہ سے ہی اتہاس میں یہ دونوں گروپ الگ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی گروپ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ جو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے، جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یعنی دوستو شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ملے گا، مگر دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا یہ جو آخری پارٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا فصل، یعنی بلا کسی فاصلے کے، تو اس پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے 3 خلیفاؤں کو مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ بات کریں اب اگر قرآن کے بارے میں کہ کیا شیعہ اور سنیوں کا قرآن الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے، تو دوستو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ عربک کے حساب سے دیکھیں گے تو قرآن دونوں کا ایک ہی ہے، مگر اگر ترجمے کو دیکھیں گے یعنی ٹرانسلیشن کو اور اس کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے تو معاملہ پوری طرح سے الگ ہے۔ یعنی ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا جبکہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ ایون تفسیر یعنی ایکسپلینیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کانٹیکسٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دن میں 5 فرض نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ ادا کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ساری ہی نمازوں کو 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جس کو سنی مسلمان بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ وہ سال بھر بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے کئی دن پہلے سے ہی چرچے کرنے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں شیعہ مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں کیونکہ ان کے یہاں پر تراویح کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کو سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپس کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے ہی مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کی ہر غلط چیز کو مٹا کر رکھ دیں گے، اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو اس پورے معاملے میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے ایز اے امام مہدی یعنی امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب کے دور میں حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔
पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर महफूज हैं और सही वक्त आने पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ ज़ाहिर होंगे, और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप्स के बीच एक बड़ा इख्तलाफ हज़रत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल हैं उनसे भी ज़्यादा अफजल हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए और इस अकीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के एक खलीफा के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया ग्रुप को सुन्नी ग्रुप से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जो हद से ज़्यादा नामुनासिब सलूक किया गया था उसकी याद में ही और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया ग्रुप में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।